السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا نیو لیکچر۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیجیٹل فارم میں دیکھا ڈیٹا کو کہ ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیبل بھی دیکھا کہ ہم نے ڈیسیمل نمبرز کو بائنری میں کیسے کنورٹ کیا۔ اس کے بعد اب ہم آج کا جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا جی میٹا ڈیٹا۔ اب میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی انفارمیشن جو کہ کسی اور انفارمیشن کو ریپرزینٹ کر لے گا۔ انفارمیشن ڈسکرائبنگ another انفارمیشن۔ اب سننے میں یہ چیز بڑی عجیب سی لگے گی کہ ایک انفارمیشن ہے وہ ایک اور انفارمیشن کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہے۔ یہ کیا لاجک ہے اس میں، کیا یہ مطلب ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب انفارمیشن ڈسکرائبنگ انفارمیشن لائک ویئر واز اٹ کلیکٹڈ۔ ہم پہلے اس کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں، تھرڈ والے کو۔ ویئر واز اٹ کلیکٹڈ، ہاؤ از دا کنٹینٹ اسٹرکچرڈ، وٹ ادر کنٹینٹ از اٹ ریلیٹڈ ٹو، ویئر واز اٹ کلیکٹڈ، وٹ یونٹس از اٹ گیون ان، اینڈ اٹ از ہاؤ از دا کنٹینٹ اسٹرکچرڈ۔ ہمارے پاس ایک انفارمیشن آ گئی، ہم اس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے اب یہ اندازہ لگائیں گے، ہم یہ اس میں سے انفارمیشن گیٹ کریں گے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو کیسے بنایا گیا۔ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے اندر جو ہم ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے، جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے ٹیکسچل فارم میں یا آڈیو ویڈیو فارم میں، جیسے بھی ہمارے پاس وہ آ رہی ہے، تو اس کے اندر وہ جو کنٹینٹ ہے ہاؤ از اسٹرکچرڈ، کہ اس کو بنایا کیسے گیا۔ اب یہ ایک انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے ہم دوسری انفارمیشن حاصل کر سکتے۔ سیکنڈ کویسچن ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ وٹ ادر کنٹینٹ از ریلیٹڈ ٹو۔ ایک انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی، ہم اس انفارمیشن کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں ادھر سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ دوسرا کنٹینٹ کون سا ہو سکتا ہے، تاکہ ہم اس کنٹینٹ کو بھی ریڈ کریں اور ہمارے پاس ایک نئی انفارمیشن، ایک اور اچھی انفارمیشن جنریٹ ہو جائے۔ ویئر واز اٹ کلیکٹڈ، اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے ہم نے اس کو کلیکٹ کہاں سے کیا ہے، ہم نے اس کو کہاں سے جمع کیا، کہاں سے اکٹھا کیا، کہاں سے ہمیں وہ ملی، اس کا سورس کیا ہے، یہ بھی ہم اس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انفارمیشن ڈسکرائبنگ انفارمیشن جو ہے اس ڈیفینیشن کو پورا کر رہی۔ اس کے بعد وٹ یونٹس از اٹ گیون ان، اس کے اندر کون سے یونٹس دیے گئے ہیں، اس کے اندر کون سے ایسے مین پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کو ہم پڑھیں تو ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جن کو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے انفارمیشن ہے اس میں کیا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور بہت سے کویسچنز بھی آ سکتے ہیں میٹا ڈیٹا سے ریلیٹڈ۔ کچھ ایسے کویسچن، یہ تو بھی ایک ایگزامپل دی گئی کہ ہم کیسے ایک انفارمیشن جو ہے وہ ایک انفارمیشن دوسری انفارمیشن کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی۔ تو یہ کچھ اس ایک کویسچن اس میں سے نکالے گئے جو آپ کے ساتھ ابھی ادھر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ انکوڈنگ، اب کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے شاید یہ ایک نیا ورڈ ہو، کچھ نے سنا بھی ہوگا، شاید ان کو پتہ بھی ہو۔ انکوڈنگ کا اگر ہم ای این ہٹا دیں تو ہمارے پاس کوڈنگ رہ جاتا۔ اب کوڈنگ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، کوڈنگ یا کوڈ کرنا۔ تو انکوڈنگ کیا ہو؟ کوڈنگ تو ہو گیا نا کہ ہم نے کمپیوٹر کا کوئی پروگرام لکھنا ہے، ہم نے
کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم جو ایک کمپیوٹر لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک انسٹرکشنز ٹائپ کر رہے ہیں، وہ کوڈنگ ہو جاتی ہے، یا ہم اس کو پروگرام بول دیتے ہیں، ہم اس کو سافٹ ویئر بھی بول دیتے ہیں. لیکن ان کوڈنگ کیا ہوگی؟ یہ ایک کنورژن پروسیس ہے، کنورٹنگ پروسیس ہے. جو ادھر ڈیفینیشن آپ کو شو ہو رہی ہے کہ کنورٹ انفارمیشن اور این انسٹرکشن انٹو اے پرٹیکولر فارم، کہ ایک انفارمیشن یا ایک انسٹرکشن کو ایک خاص فارم کے اندر، ایک خاص قسم کے اندر تبدیل کر دینا انکوڈنگ کہلاتا ہے. کنورٹ انٹو اے کوڈڈ فارم، یہاں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ایک کوڈڈ فارم میں کر دیتے ہیں. کوڈڈ فارم میں کیسے؟ ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ کہ اگر مطلب ایک ہم کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو کمپنی کے امپلائیز جو ہیں انہوں نے آپس میں بات کرنے کے لیے، یا ہم نے اپنی ایک برانچ سے دوسری برانچ میں جو ہے وہ ٹاکنگ کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے کچھ کوڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں. کچھ ہم ایسے ورڈ بولیں گے جو صرف ان کا مطلب ہمارے برانچیز کے لوگوں کو پتا ہوگا، کوئی اور سنے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جیسے اکثر اوقات جب آرمی کوئی مشن کرتی ہے، یا پولیس کسی خاص جو ہے وہ مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہے، اسی طرح وہ کوئی نہ کوئی کوڈ ورڈ یوز کرتے ہیں تاکہ آپس میں وہ کمانڈ جو ہے وہ پاس کر سکیں. تو یہ انکوڈنگ جو ہے یہ ایک وہی چیز ہے کہ ہم ورڈز کو کوڈڈ کر لیتے ہیں، کہ ہم اس کو ایسی فارم میں لے آتے ہیں کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں، دوسرا اس کو سمجھ نہیں سکتا. ایک اور ایگزامپل کہ آپ نے اپنے ایک فرینڈ کو ای میل سینڈ کرنی ہے، لیکن اس ٹائم ای میل سینڈ کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ کے پاس اس ٹائم کوئی ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جس کو آپ وہ انفارمیشن نہیں بتانا چاہ رہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ کچھ کوڈ ورڈ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ان ورڈز میں بات کریں گے تو ان کا یہ مطلب ہوگا. اب آپ بیٹھے اس کو ای میل کر رہے ہیں، آپ وہ کوڈ ورڈ ٹائپ کر رہے ہیں، تو جو ساتھ آپ کے بیٹھا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جس فرینڈ کو آپ ای میل سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ اس کے ساتھ آپ نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ اس طرح اگر ہم بات کریں، یہ ہمارے کوڈ ورڈز ہیں تو ان کا یہ مطلب ہوگا. تھرڈ ایک اور ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا فرام ون فارم ٹو اندر، کہ ڈیٹا کو کنورٹ کرنے کا پروسیس، ڈیٹا کی ایک فارم سے دوسری فارم میں جانے کا جو پروسیس ہے، کنورٹ کر کے جانے کا جو پروسیس ہے، وہ انکوڈنگ کہلاتا ہے. تو کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو انکوڈنگ کے بارے میں بتایا. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا، کوئی کنفیوژن ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکشن سیشن میں ضرور ڈسکس کریں گے. سو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.